العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل سے، اس کے احسان سے آج ہم ترمذی شریف جلد ثانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ طلبہ عزیز، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جلد اول اور جلد ثانی کی یہ بات اور یہ تقسیم صاحب کتاب کی طرف سے نہیں ہے۔ مصنف علام امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے بس ایک ہی کتاب لکھی ہے، مکمل ایک کتاب، ایک ہی جلد۔ مدارس میں سہولت کے لیے اسے 2 حصوں میں اور بعض نسخوں میں، بعض طباعتوں میں کئی حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ بہرحال مدارس میں طلبہ کے ہاتھ میں جو کتاب ہوتی ہے اس میں جلد اول اور جلد ثانی کی بات آتی ہے، تو یہ جلد ثانی کا پہلا عنوان آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کا نام لے کر اسے بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابواب کا لفظ کتاب کے قائم مقام ہوا کرتا ہے۔ اس کتاب میں کتاب الاطعمہ کی جگہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب الاطعمہ کی تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ باب کی جمع ابواب ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کتاب میں یعنی اس عنوان کے ذیل میں اطعمہ کے تحت جو بہت سارے باب آویں گے ان تمام کو ایک مجموعے کی شکل میں بتانا تھا، تو یہاں ابواب کا لفظ استعمال کیا اور کہا ابواب الاطعمہ۔ طعام فعال کے وزن پر ہے، فعال، فعال اور فعال۔ عموماً اس کا معنی مفعول، مفعول بہ وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ فراش بمعنی مفروش آتا ہے، بساط بمعنی مبسوط ہے۔ اسی طریقے سے یہ طعام بمعنی مطعوم ہے۔ ختام اور ختام یہ مختوم بہی کے معنی میں آتا ہے۔ طعام بمعنی مطعوم، طعم یطعم کے معنی کھانے کے آتے ہیں۔ طعام کھانے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق بسا اوقات مشروب پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت طالوت کے واقعے میں من لم یطعمہ کی تفسیر شیخ ابو السعود نے تفسیر ابو السعود میں من لم یذقہ سے کی ہے، چکھنے کے معنی میں۔ اب اس کا استعمال جو اصل کھانے کے لیے تھا، مشروب کے معنی میں، چکھنے کے معنی میں، بعض علاقوں میں مثلا حجاز میں اور عراق میں طعام کا لفظ غلہ کے لیے اور گیہوں کے لیے ہونے لگا۔ ابواب الاطعمہ میں کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ ان روایتوں کو حضرت پیش کریں گے جن روایتوں کا تعلق خوراک سے ہوگا۔
کون سی چیز کا کھانا بہتر ہے اور کون سی چیز کا کھانا بہتر نہیں ہے، یا کس چیز کے کھانے کی شریعت میں اجازت ہے اور کس چیز کے کھانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، خواہ وہ اشیاء ہوں یا حیوانات ہوں۔ نیز اسی کے ساتھ ساتھ ان ابواب میں حضرت اشیاء مطعومہ مشروبہ کے ساتھ ساتھ اشیاء مطعومہ معقولہ کے ساتھ ساتھ آداب عقل بھی بیان کریں گے۔ اس باب میں مشروبات کو مستقل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اگر کہیں کوئی بات آئی تو ضمناً آئے گی، اس لیے کہ ابواب الاشربہ مستقل ایک باب آ رہا ہے۔ تو ساتھ میں آداب اکل و شرب بھی بیان فرمائیں گے اور کھانے پینے کے برتنوں والی روایتیں بھی پیش فرمائیں گے۔ گویا کھانا اور کھانے کے جمیع متعلقات پر جو روایتیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے میں ہوں گی وہ ترتیب سے مناسبتوں سے پیش فرمائیں گے۔ پہلا باب دیکھیے، ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن رسول اللہ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ صرف مرفوعات پیش کریں گے، موقوفات مقطوعات یعنی آثار صحابہ اور آثار تابعین کا ذکر نہیں آئے گا۔ اگر آیا تو وہاں ضرور کوئی تعویل ہوگی، تعویل 2-3 یاد رکھیے، تقریباً ہر جگہ وہی منطبق ہو جائے گی، ضمناً، طبعاً، استشہاداً، تائیداً وغیرہ ذالک۔ انہی سب بنیادوں پر آثار اگر لائیں گے تو لائیں گے، ورنہ مقصود احادیث مرفوعہ کو لانا ہے۔ باب ما جاء علی ما کان یأکل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہر تھوڑی دیر پر منٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور درود شریف پڑھنے اور سننے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قیمتی گھڑیوں کو، ساعتوں کو ہمارے لیے آخرت کی سرخ روئی کا، نجات کا اور قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بناوے۔ ما جاء، بابو ما جاء علی ما کان یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھانا رکھ کر کھایا کرتے تھے، یہ اس کا حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے؟ آگے جو روایت آئے گی اس سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے، یعنی کھانا زمین پر رکھتے تھے، میز اور کرسی پر کھاتے تھے، دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے، دسترخوان کے بغیر کھاتے تھے۔ آپ کھانے کی جتنی شکلیں سوچ سکتے ہیں سب کو سوال بنا لیجئے اور اس روایت کو جواب بنا لیجئے۔ محمد ابن بشار کی روایت، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے محمد ابن بشار۔ یہ وہی محمد ابن بشار ہیں جو بندار کے لقب سے ملقب ہیں۔ بندار ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بندار کا معنی ہے ہول سیل تاجر، تھوک بھاؤ بیچنے والا، بڑے بڑے سودے کرنے والا۔ ان کے پاس حدیثوں کا ڈھیر تھا اور کثرت سے روایتیں بیان کرتے تھے۔ ان کی حدیثوں کی کثرت کو دیکھ کر، روایات کی کثرت کو دیکھ کر محدثین نے ان کو بندار الحدیث کہہ دیا۔
علامہ ابن صلاح نے اپنے مقدمے میں یہی تفصیل ان کے متعلق فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ صحاح ستہ کے ایک مشہور راوی ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، کنیت ان کی ابو بکر ہے، 252 ہجری میں ان کی رحلت ہے، انتقال ہے۔ ان کو کبھی محمد ابن بشار سے امام ترمذی نقل کرتے ہیں اور کبھی صرف بندار نقل کر دیتے ہیں۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھیوان پر کھانا نہیں کھایا، سکرجہ میں کھانا نہیں کھایا۔ عبارت پوری پڑھ لیجئے۔ بہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن یونس عن قتادة عن انس قال ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على خوان ولا سکرجة ولا خبز له مرقق فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا، کبھی کھانا نہیں کھایا کھیوان پر۔ کھیوان کیا چیز ہے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا کھیوان پر، یعنی میز اور کرسی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، میز اور ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا، اور نہ ہی آپ نے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھایا، اور نہ آپ کے لیے چپاتی پکائی گئی۔ 3 باتیں یہاں بتائی گئی۔ کھیوان پر کھانا نہیں کھایا۔ لفظ کھیوان عربی لفظ نہیں ہے، معرب لفظ ہے، عربوں میں یہ لفظ داخل ہو گیا۔ کھیوان کیا چیز ہے؟ بڑی آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ٹیبل ہے، میز کہتے ہو، ٹیبل کہتے ہو، اسی شکل کی چیز وہ پہلے بھی کوئی ہوتی تھی، اسی کو کھیوان کہا جاتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کی شکل کیا ہوتی تھی۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس سے قریب ٹیبل کی شکل بنتی ہے۔ فرماتے ہیں تانبے کا ایک بڑا تھال ہوتا تھا، اس کے نیچے تانبے کی کرسی ہوتی تھی، یعنی گویا ٹیبل پر کھانے کا بڑا تھا تھال، یعنی کہ سینی وغیرہ رکھی جاتی تھی۔ اب وہ نیچے ٹیبل کیسا ہوتا تھا، کرسی کیسی ہوتی تھی؟ کہا اس کے نیچے تانبے کی کرسی ہوتی تھی جو تھال کے ساتھ چپکی ہوتی تھی۔ کرسی کے پایوں کی لمبائی 1 ہاتھ ہوتی تھی، یعنی وہ خوان زمین سے 1 ہاتھ اونچا ہوتا۔ دیکھیے ٹیبل بنتا جا رہا ہے، وہ خوان زمین سے 1 ہاتھ اونچا ہوتا تھا، اور وہ چوکی کئی آدمی اٹھا کر خوش عیش لوگوں کے سامنے لا کے رکھتے تھے، یعنی ٹیبل پر جما کر ٹیبل ہی لا کر کے رکھتے، پھر اس پر کھانا رکھ کر نیچے بیٹھ کر کھایا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے، کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے۔ اب دیکھیے یہی چیز تقریباً سیکھ لی ہے لوگوں نے، اور آج ہمارے معاشرے میں میز اور ٹیبل اسی کے قریب یہ چیز پائی جاتی ہے، اور لوگ اس پر شوق سے کھانا کھاتے ہیں۔ آج میز اور ٹیبل پہ کھانا کھانا کیسا ہے؟ آپ کو سوال ہو رہا ہوگا۔ یاد رکھیں، بعض احکام کی کراہیت یا ممانعت لعین ہی ہوتی ہے اور بعض کی لغیر ہی ہوتی۔
لعین ہی ہے تو وہ تو ہر دور میں ہر حال میں وہ کراہت یا وہ ممانعت رہنے والی ہے، اور اگر وہ لغیر ہی ہے تو جس عارض کی وجہ سے ہے، جس بنیاد پر ہے، جب تک وہ بنیاد موجود ہے وہ کراہت کا حکم موجود ہے، ممانعت کا حکم موجود ہے، اور جب وہ کراہت، وہ سبب ختم، بنیاد ختم، حکم ختم، بلکہ بات سمجھیے کہ وہی بنیاد علت ہوتی ہے حکم کی، وَإِذَا زَالَتِ الْعِلَّةُ زَالَ الْمَعْلُولُ۔ اس معاملے میں، اس مسئلے میں بھی یہی بات ہے کہ اصل میں ٹیبل چاہے لکڑی کا بنا ہو، چاہے تانبے کا بنا ہو، سونے اور چاندی کا تو نہیں تھا، پھر کیوں ممانعت تھی؟ اصل میں اس زمانے کے وہ خوش عیشوں کا طریق تھا، دنیا میں مشغول، دنیا میں راغب لوگوں کا وہ طریق تھا، کسی قدر اپنے کو اونچا سمجھنے والوں کا وہ طریق تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور اس پر نہیں کھایا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ ٹیبل میں فی نفس ہی کوئی چیز قباحت کی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ وہ ان کا طریق تھا، جو اب دنیا میں راغب نظر آتے تھے، دنیا کی خوش عیشیوں میں غافل نظر آتے تھے۔ آج ٹیبل اور کرسی کا استعمال کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس کو بھی میسر ہے عام آدمی بھی کھا رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہی جائے گی کہ جن علاقوں میں کرسیوں اور ٹیبل اور کرسی اور میز کا رواج عام ہو چکا ہے، اور اس سے کسی قسم کے غلط عنوان کا اشارہ نہیں ملتا اس معاشرے میں، تو وہاں بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی سوسائٹی اور معاشرہ ہے جہاں اس کو آج بھی ترفع کی شکل سے دیتے ہیں، معنی اس کا ترفع کا لیتے ہیں، خوش عیشوں کی علامت سمجھتے ہیں، تو یہاں پھر احتیاط بہتر ہے۔ البتہ میز اور کرسی بہرحال اس انداز سے ہونا چاہیے کہ انسان کو تھوڑا سا جھک کر کھانے کی نوبت آوے۔ کھانے کی طرف جھکنا ایک عبد کی، عبدیت کی علامت ہے وہ، اس لیے میز پر کھا سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کے کھا سکتے، البتہ تھوڑا سا اس کو اس قدر پست رکھیں کہ آپ کو کسی قدر جھکنے کی نوبت آوے، تاکہ ان سے مشابہت بھی ختم ہو جاوے۔ اس اجازت کے باوجود تمام صورتوں میں بہتر یہ ہے کہ دسترخوان زمین پر لگایا جائے اور زمین پر بیٹھ کر کے کھایا جائے۔ تاہم اگر کوئی میز اور کرسی پر اس تفصیل کے ساتھ کھاتا ہے جو پیش کی گئی، تو پھر اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منشا کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ولا سکر روجہ 3، سکر روجہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تشتریوں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ اشارہ ہے کہ آپ بھی چھوٹے چھوٹے پلیٹ بنا کر کے سارے لوگ الگ الگ نہ کھائیں، بلکہ ایک ساتھ میں چند لوگ بیٹھ کر بڑے سے برتن میں کھائیں، یہ پیاری بات ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوش عیشوں کی طرح جو چھوٹی چھوٹی پیالی ہر آئٹم کے لیے بنا کے رکھتے تھے، تو ایسا آپ نے کبھی اس قسم کا استعمال نہیں فرمایا اور اس قسم کی پیالی نہیں استعمال فرمائی۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ کسی دور میں یہ چیز خوش عیشی میں شمار ہوتی تھی اور رغبت فی دنیا میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور آخرت سے غفلت کی طرف یہ سب چیزیں مشیر تھیں۔ ترفع کا معنی اور اشارہ اس میں تھا، اپنا امتیاز اس میں مقصود تھا، اس لیے ایسی صورت میں تو کراہت تھی، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ان کی مشابہت کی وجہ سے۔ لیکن آج
چھوٹی چھوٹی پیالیوں کا الگ الگ آئٹم کے لیے، الگ الگ چیزوں کے لیے استعمال، ان منفی چیزوں، ان منفی خیالات کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں جوڑا جاتا. یعنی آپ چھوٹی پیالی میں اگر کوئی چیز کھائیں تو کوئی نہیں کہتا کہ شان بتانے کے لیے، امتیاز کے لیے یا دنیا میں رغبت کرنے کے لیے، بلکہ اس کو ایک انتظام سمجھا جاتا ہے کہ چٹنی کی ایک پیالی الگ ہے، اور اچار کی اس کی سائز کی الگ ہے، اور پھر روٹیوں کے لیے ایک الگ ہے، سالن کے لیے الگ ہے، اور چاول کے لیے الگ ہے، اور مشروب کوئی شے ہے تو اس کے لیے کوئی پیالہ یا پیالی وہ ایک الگ ہے. تو اس کو انتظام میں کہیں گے، اس کو امتیاز میں نہیں کہیں گے. اس لیے آج ایسی چیزوں کا استعمال ہرگز مکروہ نہیں ہے. اور میرے بھائیوں یہ دیکھو عجیب بات ہے، آپ اگر چھوٹی چھوٹی اپنے دسترخوان پر پیالیاں رکھتے ہیں، کئی پلیٹ الگ الگ رکھتے ہیں، چاول کی الگ، روٹی کی الگ، وغیرہ وغیرہ، سوئیاں کھانے کی الگ، شیر خورما کی الگ، تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ مکروہ ہے. اور اگر آپ تھوڑا میز پہ بیٹھ جائیں تو پھر جو ہے وہ بات شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ ایک ہی روایت میں دونوں کی نفی ہو رہی. تو جس بنیاد پر آپ نے سکرجہ کو یعنی چھوٹی چھوٹی پیالیوں کو کراہت کے دائرے سے باہر کر لیا ہے، ایسے ہی آپ ان کو بھی یعنی خوان کے مسئلے کو بھی کراہت کے دائرے سے باہر کر لیجیے. ولا سکرجہ ولا خبد لہ مرقق. بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.